نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ تکویر کے بعد سورہ اعلیٰ کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ کا تعارف تو اس زمانے کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے۔ اسی لیے جو میسیج آپ کو کیا گیا ہے اس میسیج میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے عنوان یہ دیا گیا کہ ہو از گاڈ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ سوال اتنا اہم ترین ہے کہ اس سوال کا جواب تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ ہے کون، ظاہر ہے کہ اس وقت تک اللہ کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور ممکن ہے کہ ہم سب پیدائش سے مسلمان ہیں، تو پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہے، ہمارے پروردگار ہیں، یہ ہم نے مان رکھا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جتنی بصیرت حاصل ہوگی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور اس معاملے میں ہم جتنا کمزور رہیں گے اتنا ظاہر ہے کہ ایمان ہمارا کمزور رہے گا۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کلام پاک میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کون، چونکہ بہت بڑی ہستی ہے اللہ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے بے شمار مقامات پر اللہ نے تعارف کروایا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الباع لتدل علی البعیر۔ پہلے زمانے میں جو عرب کے سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی راستے میں اونٹ کی لید پڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو لید کا پڑا ہونا یہ اونٹ پر دلالت کرتا ہے، اونٹ کے یہاں سے گزرنے کا پتہ دیتا ہے۔ ایسے ہی نشان قدم، وہ قدم کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اپنی قدرت کے بہت سارے مظاہر اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ چنانچہ اس سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہاں ہم سب کو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے جہاں کہیں اپنا تعارف کروایا ہے تو وہ کوئی بہت دقیق اور ایسے دلائل، جن دلائل کا سمجھنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہو، ایسے دلائل سے اللہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ جہاں کہیں اللہ نے تعارف کروایا ہے وہاں پر آفاقی دلائل کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ چونکہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بلند آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پیڑ پودے ہے، یہ پھل پھول ہے، یہ بہتے دریا ہے، یہ اچھلتے سمندر ہے، اور یہ چہچہاتی چڑیا ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کے اور نگاہوں کے سامنے۔ تو جب یہ سب ہمارے سامنے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایک عام آدمی جو کچھ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو اور دن بھر محنت کر کے رات میں سو جاتا ہو، ایک عام موٹی عقل رکھنے والا بھی ان اشیاء کے ذریعے سے، ان قدرت کے مظاہر کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان سب کو اس بات کا مکلف نہ بنایا جاتا کہ سب کو ایمان لانا اور اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا ضروری ہے، یہ نہیں کہا جاتا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے چند مظاہر پیش کیے ہیں اس سورت کی ابتدا میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، اور اللہ وہ رب جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی، اور وہ رب قدر، جس نے برابر اندازہ کیا۔ فہدا، اور پھر راستہ بھی دکھلایا۔ والذی، وہ رب اخرج المرعى، جس نے چرنے کے لیے، غذا حاصل کرنے کے لیے جو گھاس ہوتی ہے، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، اس کو پیدا کیا۔ اخرج المرعى، چراگاہ کو پیدا کیا، چراگاہ کو نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی رب نے اسے ایک کالا کوڑا بنا دیا۔ کالا کوڑا یعنی اس کو ایک کچرا بنا دیا، بے حیثیت بنا۔ تو ان تمام آیات میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں، جیسے اس زمانے کے اندر اس کے اوپر بڑے ڈیبیٹ چل رہے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے،
اس کے اوپر بڑے بڑے ڈیبیٹس چل رہے ہیں، ہونے والے بھی ہیں، شاید آج کل میں بھی کوئی بڑا ڈیبیٹ ہونے والا. تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہے؟ نہ مانو اللہ کو تو پھر کس کو مانو؟ سائنسدانوں نے اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ساری کی ساری دنیا وجود میں آئی، لیکن کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، خود بخود وجود میں آئی ہوگی، لیکن اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو انہوں نے ایک مفروضہ گڑھا ہے کہ مادے سے ساری دنیا بنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مادے سے بنی ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس مادے سے یہ پوری کی پوری دنیا اور سارا عالم بنا ہے، یہ کھربوں اربوں ملینوں بلینوں سال پہلے جس مادے سے بھی یہ سارا عالم بنا ہے اور جس مادے نے پورے عالم کو وجود بخشا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ مادہ دیکھتا، سنتا، جانتا، بوجھتا تھا، یا وہ مادہ بس اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا، کسی کام کا نہیں تھا؟ بتاؤ. جب مفروضہ ہی گڑھنا ہے تو ایک مادہ جس کو تم نے اندھا، بہرا اور لنگڑا، لولا، کسی کام کا نہیں، ایسے مادے سے پوری دنیا کے بننے کی بات تم کرتے ہو کہ اس مادے نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے. تو ایک مادہ ہمارا بھی ہے، ایک ذات کو ہم بھی مانتے ہیں، ایک ذات کو تم مانتے ہو، ایک ذات کو ہم مانتے ہیں، اور ہم جس ذات کو مانتے ہیں وہ آل پاورفل، آل نوئنگ، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا، سمیع اور بصیر، دیکھنے اور سننے والا، تمام قدرتوں کا مالک، وہ بھی ایک ذات ہے، مادہ بھی ایک ذات ہے. تو بتاؤ کہ تمہارا مادہ زیادہ طاقتور ہوا، زیادہ لاجیکل ہوا، یا ہمارا مادہ اور ہماری ذات زیادہ لاجیکل ہوئی جس کو ہم مانتے ہیں؟ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک ایسے مادے نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے جس میں نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی، نہ پکڑنے کی، نہ کسی چیز کی صلاحیت تھی، اس نے پوری دنیا کو وجود بخشا. لاجک اس میں زیادہ ہے؟ یا ایک وہ مادہ جس کو ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم بما فی الصدور ہے، جو خالق و مالک، حاکم اور رب ہے، جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، ایسی ذات نے پوری دنیا کو وجود بخشا، یہ زیادہ لاجیکل ہے؟ دونوں میں لاجک کہاں پائی جائے؟ عقل کس کا ساتھ دیتی، ذہن کس طرف سبقت کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پوری دنیا کو وجود بخشنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی کام کا. ہم تو ایک ایسی ذات اور ایک ایسی ہستی کو کریٹر مانتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کو ہم رب اور خدا مانتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کو ہم اپنا پروردگار مانتے ہیں جس کے پاس تمام تر چیزوں کی قدرت اور طاقت تھی. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی سائنس کا مفروضہ بھی ہو تو بھائی وہ تو مفروضہ ہی ہے نا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ جب ایک ہائپوتھیٹیکل چیز کو آپ مانتے ہو تو ہم کیوں نہ مانیں؟ اور آپ کی بات جب آپ پوری دنیا کو منواتے ہو جس کے اندر لاجک نہیں، جس کے اندر سینس نہیں بنتا، تو جس کے اندر لاجک ہے اور جس کے اندر سینس بنتا ہے اور تعلیم اور علم اور ذہن جس کا ساتھ دیتا ہے، وہ بات ہم پوری دنیا کو کیوں نہ سکھائیں، کیوں نہ سمجھائیں؟ اس لیے یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے عالم کے مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، اور اسی نے سارے عالم کو وجود بخشا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی اسی نے بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے سوالات کر بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور جب ایسے سوالات کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے کو بس یوں سمجھیے کہ وہ شیم کرنے کے لیے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے سوالات کر رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیں کہ اللہ نے سارے عالم کو بنایا ہے اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، تو پھر اللہ سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک مرتبہ ایسے ہی ایک دہریے اور ایک ملحد سے اور ایک ایتھسٹ سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا کہ بتائیے اللہ سے پہلے کون؟ تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا گنتی آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں آتی ہے، پڑھا لکھا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ گنو. اس نے کہا 1 2 3 4 5 6. امام صاحب نے فرمایا کہ 5 سے پہلے کیا ہے؟ 4. 4 سے پہلے کیا؟ 3. 3 سے پہلے 2. 2 سے پہلے 1. 1 سے پہلے نہیں، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں، وہیں سے گنتی شروع ہوتی ہے. تو کہنے لگا کہ بالکل 1 سے پہلے کچھ آ ہی نہیں سکتا، گنتی تو وہیں سے شروع ہوتی. امام صاحب نے فرمایا کہ جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں، اور اس بات کو ماننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں، تو جب 1 سے پہلے کچھ نہیں کو ماننا ممکن ہوا
تو رب سے پہلے کچھ نہیں یہ ماننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ تو اٹرنل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، تو یہ ماننا کیوں مشکل ہے؟ جب ایک سے پہلے کچھ نہیں تو رب سے پہلے کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن ہمارا نفس بیچ میں ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ ہم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر مان لو گے کہ اللہ ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو کریٹر بھی ماننا پڑے گا، اور جب کریٹر اس کو مانیں گے کہ وہ خالق ہے تو بھئی معبود تو عبادت تو اسی کی جانی چاہیے جس نے پیدا کیا، تو اب عبادات کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ آزادی کے نام پر جو ہے پوری دنیا میں وبال مچا ہوا ہے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ جو خالق ہوگا وہی حاکم بھی ہوگا، وہی رب بھی ہوگا، وہی مالک بھی ہوگا۔ جب مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، تو اس کی بات ماننا ہے، اور اس کی بات ماننے کا نام ہی تو اسلام ہے، اور اسلام ہی سے تو ساری دشمنی ہے۔ اگر اسلام کو مان ہی لیں گے تو پھر یہ سب ساری کوششیں اور محنتیں تو دھری کی دھری رہ جائے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اور خالق نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ کچھ نہیں، اور اتنا کنفیوز رہیں گے ہر میدان میں، ہر راستے پر، ہر موڑ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ کھلا ہوا ہوتا تو چلتے، اس راستے کو چھوڑا جو کہ سیدھا راستہ تھا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو اور ادھر ادھر کے راستوں پر نہ چلو، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اس سیدھے راستے کو چھوڑا تو جس راستے پر جا رہے ہیں آگے جا کر کے وہ راستہ بند، پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ، وہ راستہ بند، تیسرا راستہ، وہ راستہ بند۔ اب یوں ہی گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے پوری زندگی نکل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا سبح، پاکیزگی بیان کرو۔ کیوں؟ ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کی پاکیزگی ہم بیان کریں، کیونکہ اللہ ہو ہی سکتا ہے، وہی ذات رب ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ میرا رب کیسا، میرا خدا کیسا، کہ جس کے پاس لیمیٹیشنز ہو؟ تو یہ تو ویکنس ہے نا، کہ کسی کا کوئی جسم ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہے جس کو تم نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہو۔ ایک شخص آیا اور یہی باتیں کہہ رہا تھا کہ میں تو صرف اس چیز کو مانتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے، جس کو میری آنکھیں دیکھی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی سوال کیا کہ پڑھے لکھے ہو کہ جاہل ہو؟ تو بہت کالر سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ پڑھا لکھا ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ پھر تمہاری تعلیم کہاں ہے؟ تو سارے سرٹیفکیٹس گھر میں رکھے ہیں، انجینئر ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سرٹیفکیٹ ہے، تعلیم بتاؤ کہاں؟ کہنے لگا کہ ساری کتابیں گھر میں رکھی ہے، وہ پڑھنا جانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کتابیں ہیں، تعلیم کہاں؟ تو فلاں کالج سے میں نے ڈگری حاصل کی ہے، اور فلاں کالج سے میں نے جو ہے انجینئرنگ کیا ہے اور ایسا کیا۔ وہ تو کالج ہے، کالج کی چار دیواری ہے، وہ آپ کے لیکچرر ہے، وہ آپ کے پروفیسر ہے، اور فلاں فلاں چیز ہے۔ علم کہاں ہے بتاؤ؟ تو بہرحال کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اب گلیاں بھٹکنے لگا۔ علم کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ تو پھر مان رہے ہو کہ نہیں؟ تم نے کہا کہ پڑھا لکھا ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، تو یا تو یہ مان لو کہ ایجوکیٹڈ نہیں، جاہل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نظر تو نہیں آ رہا، تم دکھا تو نہیں سکتے ہو مجھے، تو جب نظر نہیں آ رہا ہے تو کہو کہ میں جاہل ہوں۔ اور اگر یہ کہنے تیار نہیں کہ میں عالم ہوں، اگرچہ کہ میں نے علم کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود مان رہا ہوں، تو پھر بھائی جب ایک چیز کو دیکھے بغیر مان سکتے ہو تو رب کو دیکھے بغیر کیوں نہیں مان سکتے؟ ایک مکھی کے دماغ میں، مکھی کے سر میں سپر کمپیوٹر کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم مانتے ہیں کہ ہماری میموری کی کیپیسٹی جتنی ہوگی، فون کی میموری کی کیپیسٹی جتنی ہوگی اتنا ہی ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں تو بھائی پاسبلٹی بھی تو نہیں ہے نا نظر آنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ لمیٹڈ چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مخلوق ہوں تو میں لمیٹڈ ہوں، میرا جسم بھی لمیٹڈ ہے اور میری نگاہ بھی لمیٹڈ ہے۔ ایک لمٹ تک وہ دیکھ سکتی ہے، اور لمیٹڈ چیز کو وہ دیکھ سکتی، وہ ان لمیٹڈ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ لمیٹڈ ہے تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اگر وہ لمیٹڈ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میری نگاہ لمیٹڈ ہے، اور جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ان لمیٹڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔
تو جب دیکھ نہیں سکتا تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ لمیٹڈ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی جو ہے ہاتھ اور پیر اور جسم اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیوں نہیں ہے؟ سوال. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کا لمیٹڈ ہونا وہ اس چیز کا ویکنس ہوتا ہے. میری نگاہ کا ویکنس یہ ہے کہ میں بس 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا. یہ میری نگاہ کا ویکنس ہے. میں 1 کلومیٹر دور کی ہی آواز سن سکتا ہوں، اس سے زیادہ دور کی آواز سننے کے لیے میرے کانوں میں طاقت نہیں ہے. یہ میرے کان کا ویکنس ہے. ایسے ہی ایک 6 فٹ کا جسم میرا ہے، 5 فٹ کا جسم ہے، اس سے زیادہ کا جسم میرا نہیں ہو سکتا. یہ جسم کا جو لمیٹیشن ہے یہ میرے جسم کا ایک ویکنس ہے. کیوں؟ اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا، لمبا نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنا رب مانا ہے اور اس کے اندر اس ٹائپ کے ویکنیسز ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رب ہے تو کوئی ویکنس اس کے اندر نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہو سکتا. جب وہ ہر عیب سے پاک ہو تبھی رب ہو سکتا ہے، ورنہ رب نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ہم غور کریں تو ظاہر ہے کہ عیب ہونا یہ ربوبیت کے منافی، یہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے کہ کوئی رب بھی ہو، کوئی خدا بھی ہو اور عیب بھی اس کے اندر پایا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر بہت سارے معبود اور بہت سارے خدا کا ویلیویشن ہوگا کہ کس کی ویلیو کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا وہ ہے جس کے اندر 10 عیب پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جس کے اندر 8 ہے، ایک وہ ہے جس کے اندر 5 ہے. اور مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس کے پاس ایک بھی عیب نہیں ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اس رب کے، تمہارے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے، اس کی بلندی اور اس کی عزت و رفعت اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں. وہ سب سے آگے، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع. اور اگر آپ یہ نہیں مانو گے تو ظاہر ہے کہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی نے آپ کو پیدا کیا ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے آپ پیدا ہو گئے ہوں؟ اور جب کسی نے پیدا کیا ہے تو مان لو ایک کوئی عیب دار کسی بیکار شے نے آپ کو پیدا کیا. اور کیا پاسبلٹی ہے اس میں؟ نہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہاں آپ کو آ کر کے رکنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہے تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کا تعارف قرآن پاک میں ہمیں کرایا گیا. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رب کی اس پاکیزگی کو ہم خوب بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے تمام عیوب سے تو اس کو بیان کرو. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی صورت میں مستحب ہے کہ ہم وہ تسبیح پڑھیں جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح ہم پڑھیں کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے. تو ہم نے کہا کہ میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے میں نے اس کی تسبیح بیان کی ہے، سبحان ربی الاعلی. لیکن نماز میں اگر یہ سورت کی تلاوت کی جائے، امام پڑھیں یا آپ خود پڑھیں، تو یہ سبحان ربی الاعلی آپ قیام میں کھڑے ہو کر کے نہ پڑھیں. نماز کے علاوہ اگر اس سورت کی تلاوت کی گئی ہے تو یہ جملہ پڑھنا مستحب ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا. ظاہر ہے ہمارے اوپر اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی احسان ہے تو وہ یہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے پیدا کیا. یہاں بھی وہی بات، ارے بھائی یہیں سے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے پیدا کیا؟ تو ٹھیک ہے مت مانو اللہ نے پیدا کیا، پھر کس نے پیدا کیا ہے وہیں آ کر کے پھنسو گے. نہیں، سائنس کہتی ہے کہ مادے نے پیدا کیا ہے. تو تمہارا مادہ جو مفروضہ ہے جس کو نہ تم نے دیکھا نہ سائنس نے دیکھا، وہ ہائپوتھیٹیکل جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے جس کو تم کریٹر مانتے ہو، تو وہ تو اندھا، بہرا، لولا، لنگڑا، کسی کام کا نہیں، نہ جان نہ جسہ اس کے اندر کچھ نہیں. تم ایسے مادے کو مانتے ہو اور ہم ایسی ذات کو مانتے ہیں جو تمام صفات سے آراستہ ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں. عقلی طور پر غور کر لو کہ کس کی بات زیادہ لاجیکل ہے اور کس کا مفروضہ اور کس کا ماننا زیادہ بہتر ہے اور عقل سے قریب ہے. کہ اتنا بہترین انسان
جس کے اندر ایسی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں، اس کا پیدا کرنے والا کسی کام کا نہیں تھا۔ یہ زیادہ بات ہماری سمجھ اور سوچ اور فہم سے اور علم و تعلم سے قریب ہے، یا یہ کہ او ہو، جب انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اس نے ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، سورج کی شعاؤں کو وہ اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تو اس کا پیدا کرنے والا وہ کتنا قادر مطلق ہوگا؟ یہ بات زیادہ فہم سے قریب ہے۔ تو بہرحال اللہ نے وہی اپنا تعارف کروایا، الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا، فسوا، اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ عجیب و غریب خلقت ہے اللہ کی، اتنا ٹھیک ٹھیک اللہ نے بنایا ہے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی سائز، دونوں آنکھ ایک سائز، ناک ایک مخصوص جگہ پر، کان اپنی اپنی جگہ پر، تھوڑے بہت تفریق کے لیے اور پہچان کے لیے تھوڑے بہت چینجز اللہ نے کیے ہیں ہمارے اپنے صورتوں میں، لیکن آپ اگر قدرت کو دیکھیں گے، میں بیولوجی پڑھنے والے بچوں کو عام طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے شاید اس سے بہتر تمہارے پاس کوئی اور موقع نہیں۔ میڈیکل سائنس والوں کے پاس جتنا موقع ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ تم غور کرو اپنے آپ میں، اپنے جسم میں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آج تک تحقیق چل رہی ہے، لیکن پہلے پورے جسم کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، پھر ڈاکٹرز نے اپنے اپنے شعبے ڈیوائیڈ کر لیے، اس کے بعد ایک ایک عضو کا ایک ایک ڈاکٹر ہونے لگا کہ آنکھ کا الگ، کان کا الگ اور حلق کا الگ سب۔ اب آپ دیکھیے کہ آئی اسپیشلسٹ کے اندر پھر اور سپر اسپیشالٹی، ریٹینے کا الگ اور اوپر کے پپوٹوں کا الگ، اس کے اندر پھر اور سپر اسپیشالٹی۔ عجیب و غریب اللہ کی قدرت کے پورے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو کے کئی کئی ٹکڑے کر کے، وہ ایک ایک ٹکڑے اور ایک ایک رتی کے برابر عضو کے حصے پر پوری زندگیاں لگ رہی ہیں، تب بھی تجربہ ہی چل رہا ہے، ایکسپیریمنٹس ہی چل رہے ہیں۔ یہ کس کا نظام ہے؟ یہ وہی اللہ نے جو فرمایا فسوا، بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ نے بنایا۔ تو یہ جس نے بنایا ہے اس کو، اس کی ڈیپتھ میں جاتے 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 وہ ڈیپتھ ختم نہیں ہو رہی ہے، تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ شاید کوئی نہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے۔ جب عرب کا ایک بدو یہ کہہ رہا ہے کہ گوبر دیکھ کر کے پتا لگتا ہے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے، تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سارا نظام اور حیرت انگیز مظاہر قدرت دیکھ کر کے اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ والذی قدر فہدی، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر راہ دکھائی۔ آپ دیکھیے کہ راہ دکھانے سے مراد ہر جانور کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق ہدایت دی۔ بکری کو پتا ہے کہ گوشت نہیں کھانا ہے، اس کے کھانے کی چیز گھاس ہے، سبزیاں، اور شیر کو پتا ہے کہ سبزی نہیں کھانا، اس کے کھانے کی چیز گوشت ہے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ سورج کو پتا ہے کہ اسے کب نکلنا ہے اور کب غروب ہونا ہے اور کس سمت پر چلنا ہے، اور چاند کو پتا ہے کہ اس کو کس مدار کے اوپر گھومنا ہے۔ کس نے سکھایا؟ ساری مخلوقات کو یہ جو سسٹم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سسٹم تو اللہ نے سکھایا۔ تو والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے چارہ پیدا کیا۔ اب یہ چارے میں سب آ گئے، انسان کا چارہ بھی آ گیا، حیوان کا چارہ بھی آ گیا، سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگر پیدا نہ کرتا تو کہاں سے؟ بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ کے تعارف میں ہمارے پاس کچھ ویکنس ہوتا ہے تو پھر ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو اعمال کمزور ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بندہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور جتنا ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا، اتنا اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق ہوگی، اور جتنی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان قوی ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور یہ اس سلسلے کو بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ جزاکم اللہ خیرا۔